مدینہ کی حالت کے متعلق اطمینان حاصل کر لینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متبعین کو حکم دے دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مسلمان جو مکہ میں کفر کی چیرہ دستیوں سے بہت تنگ آ چکے تھے، مکہ سے نکل کر مدینہ کو جانے لگے۔ کفار مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو بہت برہم ہوئے اور مسلمانوں کی نگرانی کرنے لگے تاکہ انہیں مدینہ میں اپنا مرکز بنانے سے روک دیں۔ اس سے قبل وہ حبشہ کو جانے والے مسلمان مہاجروں کے پیچھے بھی گئے تھے تاکہ نجاشی کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں اپنے ہاں پناہ نہ دے۔ شاید قریش کو اس بات کا کھٹکا ہوا کہ مسلمان حبشہ کے بادشاہ سے ساز باز کر کے اسے مکہ پر چڑھا لائیں۔ یورپ کے بعض مورخین کی فکر کی بلند پروازیوں نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ مسلمان حبشہ کے بادشاہ سے ساز باز کر کے اپنے وطن مکہ میں چڑھائی کرنے گئے ہیں، لیکن واقعات نے ثابت کر دیا کہ مسلمان حبشہ میں صرف پناہ لینے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک اور اپنے شہر کے خلاف اس قسم کی کسی سازش میں حصہ نہیں لیا۔ اب جو مسلمان مدینہ کو جانے لگے تو قریش مکہ کو پھر یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ مسلمان مدینہ میں بیٹھ کر اپنی طاقت کو مضبوط بنائیں گے اور قبائل عرب میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر ان کی حیثیت کو کمزور کر دیں گے۔ ان کے لیے صرف ایک ہی بات تسلی کا موجب ہو سکتی تھی، وہ یہ کہ مسلمان صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں اور مذہب توحید کا کوئی نام لیوا اس عرضی پر باقی نہ رہ جائے۔ بہرحال مسلمان چھپ چھپا کر مکہ سے نکلتے چلے گئے۔ چند ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر ساتھی مدینہ پہنچ گئے اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے چند مسلمان جو سفر کی استطاعت نہ رکھتے تھے مکہ میں باقی رہ گئے۔ ہجرت سے 3 دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر جا کر اطلاع دی کہ خدا کی طرف سے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل گئی، اس لیے چلنے کی تیاری کر لیجیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 4 ماہ سے اس سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 اونٹنیوں کو اسی مقصد کے لیے بول کی پتیاں کھلا کھلا کر پال رکھا تھا، جن میں سے ایک کی قیمت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اپنی ذات کا بوجھ اپنے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ڈالیں، جس کا جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر قربان تھا۔ ادھر چپکے یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر رؤسائے قریش نے دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر اس اہم مسئلہ پر سوچ بچار کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف جانے سے کس طرح روکا جائے۔ اس مشورے میں مشرکین قریش کے تمام بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ مختلف رائیں پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابائے زنجیر کر کے کسی مکان میں بند کر دیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ جلا وطن ہوتا ہے تو ہونے دو، مکہ کی فضا اس جھگڑے سے پاک ہو جائے گی۔ ابو جہل جو پیغمبر دشمنی میں اپنی نظیر آپ تھا، حاضرین جلسہ کے سامنے ان خطرات کا نقشہ کھینچا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکل جانے سے انہیں لاحق ہو سکتے تھے، اور یہ رائے دی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہو کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی چن لیا جائے اور یہ منتخب ٹولی ایک ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں کا وار کر دے۔ اس طریق سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور بنو ہاشم اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے لیے سب کے ساتھ لڑائی مول نہ لے سکیں گے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور قرار پایا کہ چنے ہوئے اشخاص رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب وہ صبح صادق کے وقت اپنی عادت کے مطابق نماز کے لیے باہر نکلیں تو قرارداد کو عملی جامہ پہنا دیا جائے۔ محمد سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو کفر کی اس سازش کی اطلاع مل گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں اس وقت مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر لوگوں کی یہ امانتیں جو میرے پاس جمع ہیں انہیں واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر سے نکل گئے۔ بد نیت کافروں کو خبر تک نہ ہو سکی۔
وہ مطمئن تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر ہی میں چین کی نیند سو رہے ہیں۔ دن چڑھا تو یہ راز کھلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے ہیں۔ اب کف حسرت ملنے کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا۔ اس مقام پر اہل ایمان کے لیے یہ نکتہ جاننے کے قابل ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک ہجرت کا عزم نہ فرمایا جب تک کہ کفار نے ان کے قتل کی سازش مکمل نہ کر لی۔ اگر وہ اس سے پہلے ماز کفار کے ظلم و ستم یا ان کی ہٹ درمی سے تنگ آ کر نکل جاتے تو صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہوتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں کئی جگہ مذکور ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نکل کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور دونوں رات کی تاریکی میں شہر مکہ سے نکل کر 3 میل کے فاصلے پر جبل سور کے ایک غار میں جا بیٹھے۔ آپ 2-3 دن کا کھانا ساتھ لے آئے تھے، تاہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نوعمر جوان تھے، رات کو چھپ چھپا کر ان کے پاس آ جاتے تھے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا دیتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت شہر میں چلے جاتے تھے اور کفار کے مشوروں کی اطلاع حاصل کر کے رات کو یاران غار تک پہنچا دیتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند راتیں اسی طرح غار میں گزاریں۔ قریش مکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح نکل جانے پر بہت برا فروختہ ہوئے۔ انہوں نے ان کا سراغ لگانے کے لیے ہر طرف توڑیں بھیجیں اور اعلان کر دیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ غار میں چھپنے کے تیسرے دن قریش کے کچھ آدمی جو تلاش کے لیے نکلے تھے غار کے بہت قریب پہنچ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ روایت ہے کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور بول کے ایک درخت کی ٹہنیوں میں کبوتر نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے رکھے تھے، اس لیے کفار کو یہ شک تک نہ ہو سکا کہ اس غار کے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ چوتھے دن کی شام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک معتمد شخص عبداللہ بن عریقت جو مسلمان نہ تھا اجرت پر رہنمائی کے لیے ساتھ لیا۔ رات کے سفر کے بعد اگلے دن دوپہر سے لے کر شام تک ایک چٹان کے سائے میں آرام کیا اور پھر چل کھڑے ہوئے۔ مکہ کا ایک مشرک سراقہ بن مالک جو انعام کے لالچ سے گھوڑے پر سوار ہو کر تلاش کے لیے نکلا ہوا تھا قریب آ گیا۔ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ اس نے ترکش میں سے تیر لے کر فال نکالی کہ آیا اسے تعاقب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال میں نہیں نکلا، لیکن وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ اب کہ گھوڑے کی اگلی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئی، گھوڑے سے اتر کر پھر فال نکالی، پھر وہی جواب آیا۔ ان حادثات نے اس کا حوصلہ پست کر دیا۔ اب کہ وہ نیک نیتی سے آگے بڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کے اعلان کی حقیقت بیان کر کے معافی مانگی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے امن کی سند لکھ دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے اسے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امن کی تحریر لکھ دی۔ یہ سراقہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تک سفر کرتے ہوئے راستے میں 16 مقامات پر نزول اجلال فرمایا۔ مدینہ میں یہ اطلاع کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کئی دن پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز شہر سے باہر آ کر راہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن مدینہ کے لوگ راہ دیکھنے کے بعد مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے جو اپنے قلعہ پر سے دیکھ رہا تھا آواز دی کہ وہ آ گئے۔ مدینہ کے مسلمان بے تابی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء کی بستی آباد تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی میں کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ مدینہ کے لوگ یہیں آ کر بازیاب ہوئے۔ آپ 14 روز یہاں ٹھہرے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، یہیں آ کر حاضر خدمت ہو گئے۔ قباء کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کرائی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا۔ قباء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول اجلال کی تاریخ 20 ستمبر 622 عیسوی بمطابق 8 ربیع الاول 13 بعثت نبوی 1 ہجری تھی اور دن سموار کا تھا۔